جی ایم ایف جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، ٹھیک ہے، خواہ وہ کیا ہو، خود چیز ہو، اس کا کوئی انگریڈینٹ ہو، یا ایسی چیز جس میں اس طرح کا کوئی عنصر، کوئی انگریڈینٹ شامل کیا گیا ہے تو وہ حلال ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے، بلکہ 4 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا جو ماخذ ہے وہ حلال ہو، کہ یہ جی ایم او اور اس کے جو انگریڈینٹس وغیرہ ہیں یہ چیزیں کہاں سے لی گئی ہوں، حلال سورس سے۔ اگر یہ حرام سورس سے لی گئی ہیں تو پھر ان کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں، یہ حلال نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جی ایم اوز کیا ہوں، زہریلے نہ ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان میں نشہ نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسانی صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ جو ہے وہ حلال شمار ہوگی۔ کوئی پوری پروڈکٹ ہو، اس کا کوئی جز ہو، یا کہیں جو ہے نا ایک غذا تو الگ ہے لیکن اس کے اندر یہ جی ایم او کسی طرح سے اس میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ حلال شمار ہوگی بشرطے کہ یہ 4 شرطیں پائی جائیں۔ دوسری چیز فوڈ ایڈیٹیوز اور فیڈ ایڈیٹیوز۔ تو فوڈ ایڈیٹیوز میں یعنی غذائی اضافات، اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ ان کا جو ماخذ کیا ہو، حلال ہو، وہ حلال اوریجن ہو۔ تو اگر فوڈ ایڈیٹیوز حلال سورس سے لیے گئے ہیں تو حلال ہیں، اور اگر حرام سے لیے گئے ہیں تو پھر حلال نہیں، حرام شمار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے فیڈ ایڈیٹیوز۔ تو فیڈ ایڈیٹیوز میں ظاہر ہے کہ فیڈ میں اس طرح تو نہیں ہو سکتا جس طرح فوڈ میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ خنزیر سے بنی ہوئی نہ ہو فیڈ، ٹھیک ہے۔ تو اگر خنزیر سے بنی ہوگی فیڈ ہوگی تو اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر خنزیر سے بنی ہوئی نہیں ہے تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے بلڈ اینڈ ادر مٹیریلز آف ہیومن باڈی، یعنی انسان کا خون ہے اور اس طرح اس کے جو مخارج ہیں جن سے چیزیں باہر آتی ہیں، مثلا پیپ ہے یا قے ہے، پیشاب فضلات انسانی، ٹھیک ہے، اسی طرح پلیسنٹا ہے، تو یہ چیزیں کیا ہیں، یہ حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ملک اینڈ ڈیری پروڈکٹس۔ تو ظاہر ہے کہ ملک اگر حلال جانور کا ہے تو حلال ہے، اور اگر گدھی کا ہے، کتیا کا ہے، کسی حرام جانور کا ہے تو وہ حرام ہوگا۔ اس کی جو آگے پروڈکٹس ہیں، دہی ہے، مکھن ہے، وہ سارے ان کا حکم بھی اسی طرح ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے ایگ اینڈ ایگ پروڈکٹس۔ تو ایگز یہ بھی اسی طرح ہیں کہ اگر حلال جانور کے انڈے ہیں، حلال پرندے کے انڈے ہیں تو ان کو کیا حلال شمار کیا جائے گا، اور اگر حرام کے ہیں تو ان کو حرام شمار کیا جائے گا۔ لیکن انڈوں میں ایک اور چیز بھی ہے، کیونکہ ہم حلال سے مراد حلال سرٹیفائڈ کی بات کر رہے ہیں نا، تو انڈوں میں ایک اور چیز بھی ہے کہ انڈے اس وقت تک ان کو گویا کہ حلال سرٹیفائی کیا جا سکے گا جب تک ان میں خرابی نہ ہوئی ہے۔ اگر یہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ حلال سرٹیفائڈ نہیں کیا جا سکیں گے۔ اور 7ویں چیز ہے سیریلز اینڈ پروڈکٹس، یعنی اناج، گندم وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ اناج، گندم اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، سب کیا ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بس بشرطے کہ اس میں کوئی حرام سورس نہ ہو، یعنی ان کا سورس بھی کوئی حرام نہ ہو، کوئی پروسیسنگ حرام نہ ہو۔ اب ہے تو گندم، لیکن اس گندم کو جو ہے نا اس کو خنزیر کے ساتھ لگا دیا گیا، کسی ناپاک چیز کے ساتھ لگا دیا گیا، یا اس کی جو پروسیسنگ ہے اس میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی خارجی اس میں مانع نہ ہو تو پھر یہ سیریلز جو ہوتی ہیں، اناج جو ہوتے ہیں، حبوب، دانے وغیرہ، تو یہ کیا ہیں، حلال ہیں۔ اور 8ویں نمبر پر ہے ہنی اینڈ اٹس بائی پروڈکٹ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جو شہد ہے یا اس کی جو وہ ہیں پروڈکٹ ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں خاص طور پر اس کا بھی ہوتا ہے کہ جی شہد نے کہاں سے رس چوسا ہے، کیا کیا ہے، ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہنی اور اس کی بائی پروڈکٹس حلال ہیں بشرطے کہ نیچرل ہنی ہو، ٹھیک ہے، تبھی قدرتی شہد ہو۔ اور اگر قدرتی شہد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر دیکھا جائے گا
کہ وہ جو غیر قدرتی سنتھیٹک یا مصنوعی شہد بنایا گیا ہے تو اس کے انگریڈینٹ کیا ہیں اور کس طرح ہیں، تو اس کو دیکھ کر پھر اس کے مطابق وہ حکم لگایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ڈائٹری سپلیمنٹس۔ ڈائٹری سپلیمنٹس مطلب یہ ہے کہ جیسے وٹامنز وغیرہ کی گولیاں ہوتی ہیں، اس طرح جو مقوی چیزیں لی جاتی ہیں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ انہیں دیکھا جائے گا کہ ان کا سورس کیا ہے۔ اگر حلال سورس سے ماخوذ ہیں، ڈیریوائڈ ہے، تو صحیح ہے، حلال کنسیڈر ہوں گے، شمار ہوں گے، اور اگر ان کا سورس حلال نہیں ہے تو پھر حلال شمار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انزائمز۔ 10ویں نمبر پر کیا ہیں؟ انزائمز، خامرے۔ تو انزائمز ان کو را مٹیریل کے طور پر استعمال کیا جائے یا کہیں پروسیسنگ ایڈی کے طور پر استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، یا ان کو فائنل پروڈکٹ میں استعمال کیا جائے، بس وہ جو بنیادی چیز ان سب میں آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ حلال اوریجنیٹڈ ہوں، حلال اوریجنیٹڈ ہوں، یعنی ان کی جو اوریجن ہے تو وہ حلال ہو، ان کا ماخذ کیا ہو؟ حلال ہو۔ اگر انزائمز حلال چیز سے لیے گئے ہیں تو یہ حلال ہیں، اور اگر حلال چیز سے نہیں لیے گئے، حرام چیز سے لیے گئے تو پھر کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ اور 12ویں چیز ہے ادر پروڈکٹس، یہ ہے ماسٹر کی، ٹھیک ہے، کہ عمومی فارمولہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کچھ چیزیں بتا دی، لیکن لکھنے والے بھی تو انسان ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو بھی چیز ہو، خواہ ان 11 جو قسمیں ہم نے بتائی ہیں ان میں شامل ہے نہیں ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کا سورس حلال ہے تو وہ حلال ہے، اور اگر سورس حرام ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ ماسٹر کی ہے، بنیادی اصول یہی ہے کہ اس کی اوریجن اور سورس کو دیکھا جائے گا، تو اگر اوریجن اور سورس حلال ہے تو وہ حلال ہے، اوریجن اور سورس حلال نہیں تو وہ حلال نہیں۔ اور اس کی مثال کے طور پر جو ہے نا یہ 11 چیزیں اس میں ذکر کر دی گئی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی اس میں روح ہے وہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے کوئی چیز حرام نہ ہو، اس میں کوئی شرعی معنی نہ ہو، اور دوسرا اس میں کوئی طبی معنی نہ ہو، مطلب انسانی صحت کے حوالے سے اس میں کوئی وہ نہ ہو۔ شرعی اعتبار سے جو حرام چیزیں ہیں یہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کا ماخذ حرام ہو، اور یعنی انسان کے لیے کھانا جائز نہ ہو، یا وہ چیز نشہ آور ہو، ٹھیک ہے، تو وہ شرعی معنی۔ اور طبی معنی یہ کہ اس میں انسانی صحت کے لیے نقصان ہو اور اس میں زہریلا پن ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ بھی کیا ہیں؟ حلال سرٹیفائڈ شمار نہیں ہوں گے۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہو، کلیئر ہے؟ 9 نمبر ہے ڈائٹری سپلیمنٹس۔ ڈائٹری سپلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ وہ وٹامنز کی گولیاں لیتے ہیں، پروٹینز لیتے ہیں، اس طرح کی جو مقوی صحت نا، انسانی صحت کے لیے جو مقوی چیزیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں یہی بات ہے کہ وہ حلال اوریجنیٹڈ ہوں، ان کا جو سورس ماخذ وہ حلال ہے۔ مثلا آپ نے وٹامنز تیار کیے ہیں اور وہ خنزیر سے تیار کیے ہیں، کسی حرام سورس سے تیار کیے ہیں، تو پھر وہ حرام شمار ہوں گے۔ اگر ان کو حلال سورس سے لیا ہے تو وہ حلال شمار ہوں گے۔ اور کوئی سوال؟ کلیئر؟